کہتے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی تھا جب انسان، پریاں، جن، دیو اور دوسرے مخلوقات ایک ہی زمین پر بستے تھے۔ وہ وقت وقتوں کا بادشاہ تھا۔ جنگل سرسبز، پہاڑ چمکتے، دریاؤں میں دودھ کی طرح شفاف پانی بہتا، اور فضاؤں میں محبت کی خوشبو پھیلی رہتی۔ اسی دور میں ایک پری تھی، نہایت حسین، خوبرو اور نیک دل، جس کا نام ایلیا تھا۔ ایلیا کی عمر بظاہر صرف 22 سال تھی، مگر پریوں کی عمر انسانوں سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ وہ جو 22 برس کی نظر آتی تھی، اصل میں سینکڑوں برسوں سے زندہ تھی، مگر دل ابھی تک ایک بچے کی مانند تھا۔ وہ ہمیشہ انسانوں کے دیس میں آ کر چھپ کر معصوم بچوں کی مدد کرتی، بیماروں کے لیے جادوئی دوا چھوڑ جاتی، اور غریب کسانوں کے کھیتوں کو بادلوں سے سیراب کرتی۔ لیکن ہر روشنی کے ساتھ ایک اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ اسی زمین کے ایک کونے میں ایک جن رہتا تھا، زارون، جو اپنی دہشت، ظلم اور قہر سے مشہور تھا۔ وہ بلند قامت، سیاہ آنکھوں والا اور ہر وقت آگ میں لپٹا رہنے والا ایک خوفناک جن تھا۔ وہ خوشیوں کا دشمن تھا، محبت کا قاتل اور زندگی کا دشمن۔ زارون کے پاس ایک پرانا جادوئی آئینہ تھا، جس میں وہ دنیا کے کسی بھی حصے کو دیکھ سکتا تھا۔ اسی آئینے میں ایک دن اس نے ایلیا کو دیکھا۔ ایلیا جب پہلی بار زارون کی نظر میں آئی تو وہ اس کی خوبصورتی سے دنگ رہ گیا۔ لیکن زارون حسن کا قدردان نہیں تھا، وہ حسن کا مالک بننا چاہتا تھا، اور جو چیز پسند آتی اسے قید کر لیتا۔ یہ پری میری ہوگی، زارون نے غروا کر کہا، میں اسے اپنی سلطنت میں قید کروں گا، ہمیشہ کے لیے، تاکہ وہ میری خدمت کرے۔ ایلیا کو اس کی سلطنت میں لانے کے لیے زارون نے ایک چالاک منصوبہ بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ ایلیا صرف نیکی کے کاموں کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ اس نے ایک گاؤں میں بیماری پھیلائی، درختوں کو سوکھا کر دیا، اور بچوں کو سونے سے روک دیا۔ جیسے ہی ایلیا کو اس ظلم کی خبر ملی، وہ فوراً وہاں پہنچی۔ وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر معصوم بچوں پر جادوئی پھول برساتی، اور بادلوں کو بلا کر خشک کھیتوں کو نم کر دیتی۔ لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ یہ سب ایک جال تھا۔ جیسے ہی ایلیا نے آخری بچے کو دعا دے کر پلٹنا چاہا، زمین پھٹ گئی، اور آگ کا طوفان آسمان کو چھونے لگا۔ ایلیا نے اپنی جادوئی چھڑی نکالی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ زارون اپنی پوری طاقت کے ساتھ ظاہر ہوا۔ اب تاو میری ہے، اے نوری مخلوق، زارون نے قہقہا لگایا۔ ایلیا نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں قید ہو سکتی ہوں، لیکن تمہارے ظلم کو کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ زارون نے ہنستے ہوئے کہا، محبت سے نہیں تو قید سے سہی، اور پھر وہ ایلیا کو اپنے ساتھ اندھیروں کے قلعے میں لے گیا، جہاں نہ سورج کی روشنی پہنچتی، نہ چاندنی، نہ ہوا میں خوشبو ہوتی۔ زارون نے ایلیا کو ایک ایسے قلعے میں قید کیا جو زمین کے سب سے اندھیرے گوشے میں واقع تھا۔ یہ قلعہ پہاڑوں کے اندر چھپا ہوا تھا، اس کے در و دیوار سیاہ پتھروں سے بنے تھے، اور ہر سمت سائے رقص کرتے تھے۔ وہاں نہ روشنی تھی، نہ زندگی کی کوئی آہٹ۔ قلعے کے باہر لاوے کے دریا بہتے تھے، اور اندر ایسے جادو کے پہرے تھے جو ایلیا جیسے نوری مخلوق کو کمزور کر دیتے تھے۔ ایلیا کو ایک شفاف مگر مضبوط قید خانے میں رکھا گیا۔ قید خانے کی دیواریں جادو سے بندھی تھیں، نہ وہ اپنی طاقت استعمال کر سکتی تھی، نہ کسی اور سے رابطہ۔ مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی امید کی چمک تھی، جس نے ہمیشہ اس کے وجود کو طاقت دی۔ یہ قید مجھے توڑ نہیں سکتی، زارون ایلیا نے خود سے کہا، نہ تمہارا ظلم میرے ایمان کو ہلا سکتا ہے۔ زارون روز اس کے پاس آتا، اس سے باتیں کرتا، کبھی لالچ دیتا، کبھی ڈراتا، مگر ایلیا ہر بار خاموشی سے ایک ہی جواب دیتی، نہیں۔ ایک دن زارون غصے سے بولا، تم میرے ساتھ آہستہ زبردستی رہو گی، یہ تمہاری مرضی ہے، مگر رہنا تمہیں میرے ساتھ ہے۔ ایلیا نے نگاہ اٹھائی اور کہا، تمہاری زنجیروں سے میرا جسم قید ہو سکتا ہے، روح نہیں۔ میں پری ہوں، محبت کی مخلوق۔ ظلم میرا مقدر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات زارون کو اور بھڑکا گئی۔ اس نے اپنے جادو سے قلعے کی دیواروں پر ہزاروں آنکھیں بنائیں، جو ہر لمحہ ایلیا کو دیکھتیں، جیسے کہ وہ قید ہی نہیں بلکہ قید کی قید ہو۔ مگر ایلیا کے دل میں ایک راز تھا، ایوشید طاقت۔ اس نے برسوں پہلے ایک نوری ستارے سے دعا مانگی تھی، ایک ایسا راز جو صرف وہ اور قدرت جانتی تھی۔ ودع اب ایست بدرورت۔ ایلیا روز قید میں اپنی آنکھیں بند کرتی، دل ہی دل میں ایک مخصوص ورد دہراتی۔ ہر رات اس ورد کے ساتھ وہ قید خانے کے ایک کونے میں نرم سی روشنی جگاتی، جیسے اندھیرے میں چھپی کوئی امید۔ ایک دن وہی روشنی اچانک دھماکے سے پھیل گئی۔
قلعے کی دیواروں پر لگی آنکھیں چیخنے لگے اور ایک جادوئی پرندہ اس روشنی میں نمودار ہوا۔ یہ نورین تھا، ایلیا کا بچپن کا دوست، ایک نوری پرندہ جو اب تک کسی چھپے عالم میں سو رہا تھا۔ ایلیا نورین نے کہا، میں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں۔ تمہاری دعا نے مجھے جگا دیا۔ ایلیا کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی، مگر اس نے کہا، میں بھاگنا نہیں چاہتی نورین، میں چاہتی ہوں کہ اس ظالم جن کا خاتمہ ہو تاکہ کوئی اور پری یا انسان اس کا شکار نہ ہو۔ نورین چونک گیا، مگر وہ بہت طاقتور ہے۔ محبت اس سے زیادہ طاقتور ہے نورین، ہم اسے